السلام علیکم ایکویریس دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، امید ہے بہتر ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ایک بڑے مزے کا ڈیٹا ہمارے سامنے آیا۔ جو ہم پروگرام جو آپ دیکھتے ہیں، ہمارا جو پروگرام ہے، چینل ہے جو میرا، اس کے اوپر آپ پروگرام اپنے دیکھتے ہیں، اپنے زوڈیکل سائن کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ ایک ڈاٹا بڑا مزے کا آیا۔ وہ جو ہماری ٹیم اس کو فالو اپ کرتی ہے، جو ساری چیزوں کو مینیج کرتی ہے، جو ایکسپرٹ ہیں ہمارے، میرا کام تو صرف بولنے کی حد تک ہے۔ میں تو اپنا پروگرام ریکارڈ کر کے چلا جاتا ہوں، اور پیچھے کم از کم 6-7 لوگ ہیں جو مسلسل اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ پروگرام آپ تک آتا ہے۔ تو یہ پروگرام ایک ٹیم ورک ہے پورا مکمل۔ انہوں نے پچھلے دنوں مجھے ایک اسٹڈی دی، اور اسٹڈی میں نے دیکھا کہ 12 زوڈیکل سائن ہیں، لیکن سب سے زیادہ ان پروگراموں میں جو ریشو کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا ہے، ایکویریس لوگ اس پروگرام کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا بہت شکریہ آپ کا پسند کرنے کا، دیکھنے کا، بلا شبہ خوشی ہوئی، بلکہ میں بڑا حیران ہوں کہ اچھا میرے دوستوں میں ایکویریس لوگ ہیں اور میرے فیوریٹ ہیں۔ یہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ بہترین لوگ ہیں، میرے بڑے فیوریٹ ہیں میرے دوستوں میں، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے ایسے غائبانہ دوست جن کے بارے میں نہیں جانتا، وہ بھی میرے دوست ہیں، وہ بھی میرے فیوریٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، شاید کہ کوئی سائن کسی سائن کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو شاید میری اور آپ کی وائبریشن اٹریکشن بہت مزے کا، بڑا زبردست ہے۔ تو یہ ذرا میں نے کہا تھا کہ میں اپنے ایکویریس دوستوں کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں جناب کہ تھینک یو، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، خوشی سے دیکھا، اور یقین کیجئے گا کہ اس محبت کی وجہ سے میں کچھ اور چیزیں بھی سوچ رہا ہوں جو ایکویریس کے بارے میں ہیں، جو میں نے اپنی اسٹرالوجیکل ایک کتاب کچھ سال پہلے لکھی تھی، لیکن اپنی بزنس کمٹمنٹ کی وجہ سے، اور خاص کر پریورٹی ایسا نہ تھی، میں اسے پبلش نہ کر سکا۔ اب میں گریجولی آہستہ آہستہ گفتگو کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس میں جو بڑا چیپٹر تھا میرا، وہ ایکویریس سائنس سے ریلیٹڈ لوگوں کے بارے میں تھا، تو وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے ہفتے کی طرف کہ یہ ہفتہ کس قسم کا ہے اور کیسا رہے گا۔ دو چیزوں میں آپ نے بڑا رکھنا ہے کہ نسبتاً یہ ویک آپ کے لیے بہتر اور آسان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے یعنی 22-23 تک تو سن اینڈ سیٹرن اپوزیشن تھی، کیونکہ آپ کا جو سیکنڈ ہاؤس ہے وہ پائسس ہے، اور اس کے اگینسٹ 8th ہاؤس میں سن موجود تھا۔ فائنینشیل کنسٹرین تھا، اخراجات زیادہ تھے، انکم کم تھی، یا مطلب انکم کو بڑھانے کی کوشش کی گئی لیکن نہیں بڑھ سکے۔ کچھ ایسے ایکویریس لوگ تھے جو انسرٹن مینجمنٹ کی وجہ سے، سرٹینٹی کی وجہ سے، انسرٹینٹی کی وجہ سے ان کی جاب میں کمی ہوئی، یا آرگنائزیشن کے پیسے پاس پیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے سیلری، یا اگر بزنس کرتے تھے، کوئی ڈیلیوری دیا، کوئی کام کیا تو اس کی پیمنٹ نہیں مل سکی۔ تھوڑا ٹائم رہ گیا، 2 دنوں میں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ 23 کی شام سے آپ کی چیزیں بہتر اور امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہ تو ایک اچھی خبر تھی جو میں آپ کو شیئر کرنے جا رہا تھا، بتانے جا رہا تھا۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سفر پلاننگ، اگر آپ کی کوئی ٹریول پلان ہے، سارا کچھ ہے، تو اس میں بھی ڈیلے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، آپ کی طرف سے نہیں، کسی اور کی وجہ سے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں، وہ آپ کو اویلیبل نہیں ہے، یا کسی کے ساتھ آپ کا کوئی کام ہے، تو وہاں پہ بھی وہ دوسری پارٹی آپ کو اس طریقے سے رسپانس نہیں کر رہی جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھ سکیں کہ کیا آپ کا جانا سود مند ہوگا، فائدہ مند ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نہیں بھی جاتے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جانے سے پہلے چیزوں کو ڈیفینیٹ کرنا بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ 2 پلینٹ آگے پیچھے ہوتے ہیں تو بظاہر دیکھنے میں بڑی تیزی ہوتی ہے، لیکن نتائج اس کے آہستہ آہستہ ہوتے ہیں، وہ نتیجہ اس کا بہت تیز نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آنیاں جانیاں تو بہت ہیں لیکن نتیجہ کوئی نہیں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسی کیفیت ہو۔ اپنے آپ کو سموتھ، کام، ریلیکس رکھیے گا، دھیرے دھیرے چلیے گا۔ اور دوسری اہم چیز، سیٹرن جب آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہوتا ہے تو غصہ بہت کرتا ہے۔ غصے میں آپ اپنا ایکسپریشن لوز کر جاتے ہیں، آپ اپنی بیہیویئر جو آپ کا کنٹرولیبل ہو جاتا ہے، غیر متوقع طریقے پہ آپ اپنا، جسے کہتے ہیں نا، جو نہیں بھی کہنا چاہتے وہ بھی کہہ سکتے، کیونکہ پلینٹ جہاں سیٹرن جو ہے وہ بھی اینٹی کلاک وائز ہے۔ تو سارے ہی ستارے ایسے ہیں جو مختلف طرح کی چیزوں میں آپ کے ساتھ پھنسے ہوئے، اس کا احتیاط کرنا ہوگا۔ اور صحت سے متعلق بھی خاص کر پیر اور آپ کا گھٹنے تک
اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اچھے شوز پہنیں, اچھی واک کیجیے گا, چلنے میں تیز تیز نہ چلیے, اسموتھ چلیے گا, ٹھیک ہے. بائکرز کو میں یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ موٹر بائک چلانے والے ہیں تو اپنا سپیڈ کنٹرول رکھیے گا, پراپر لین میں چلیے گا, اور ہیلمٹ کا استعمال کرنا نہ بھولیے گا. یہ آپ کی سیفٹی اور صحت کے لیے بہت ضروری ہے. بچوں سے متعلق اگین اے کنسرن, ان کی نفسیات, ان کے ساتھ ڈیل کرتے وقت محبت کا رویہ رکھیے گا, کیونکہ آپ شارٹ ٹیمپرڈ ہوئے ہیں, آپ کے اندر پیشنس ذرا کم ہوئی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ ریئیکٹ زیادہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جب زیادہ ریئیکٹ کریں گے تو بچوں کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن گیپ ہوگا, اس گیپ کو نہ بڑھنے دیجیے گا, اسے بہتر اور کنٹرول میں رکھیے گا. اسی طرح جناب تھوڑی سی صورتحال اس طرح کی ہے کہ پیار محبت, لو, رومانس, یہ لائف بھی آپ کی تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, کیونکہ انرجی لیول آپ کا بڑا لو سا ہوا ہے. موڈ میں چینج ہے, موڈ سوئنگز آپ کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر فار ایگزامپل آپ کا پارٹنر آپ کو کسی اور طرف کر رہا ہے, میل اور فیمیل وائس ورسا, کوئی بھی آپ ہو سکتے ہیں, یہ دونوں کے لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ کوئی خاص جینڈر سے متعلق نہیں, دونوں سے متعلق ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. تو آپ کمٹمنٹ کر کے بھی سڈنلی فیل کریں گے یار نہیں دل کر رہا, نہیں ملنے کو دل کر رہا, نہیں جانے کو دل کر رہا, تو بہرحال آپ جیسے سمجھتے ہیں ویسا کیجیے گا. لیکن اگر کوئی محبت اور پیار سے آپ کو کچھ وقت مانگتا ہے, تقاضا کرتا ہے, کچھ دوست آپ سے کچھ ایسا وقت مانگتے ہیں, تقاضا کرتے ہیں, تو تھوڑا سا سوشلائز کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ یہ اس طرح کی کیفیت سے آپ نکل جائیں گے اور اپنے آپ کو کمفرٹیبل بھی کریں گے. یہ ہے جناب آپ کی صورتحال تھوڑی سی. سیکنڈ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, سفر کے بارے میں تو میں نے آپ سے بات کی, انکم کی بھی بات کی, ہیلتھ کی بھی بات کی, پھر کیا رہ گیا؟ آپ کی سوچ, خیالات. بس ان کو اپنے قابو میں رکھیے گا, ان کو کنٹرول رکھیے گا, سب شانت, سب بھلا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت سے مسائل ہمارے انداز گفتگو سے پیدا ہوتے ہیں, ہمارے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں, ادروائز بہت سی چیزیں ایسے. ایک اور دوسرا, اگر ہم کسی چیز کا فوری رد عمل نہیں کرتے, ڈیلے کرتے ہیں, تو اس سے بھی چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں. تو یہ وقت تھوڑا سا محتاط اور پھونکنے والا ہے, احتیاط کرنے والا ہے. آسانیاں ہوں گی, آسانیاں پیدا کیجیے گا. اور جانے سے پہلے ریکویسٹ, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ ہمارے نمبر 1 اس وقت جو ممبرز ہیں میرے اسٹرالوجیکل چینل کے, اور آپ کی تعداد بہت زیادہ, میں چاہتا ہوں اس میں مزید اضافہ ہو. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ جلد آپ کو آپ کے بارے میں ایک سرپرائز دوں گا. آپ کے ساتھ ایک بھرپور ایک بڑا پروگرام آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. کوئریز کون ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, اور دنیا میں ایسے مشہور کون کون سے لوگ ہیں, یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ کبھی کبھی موٹیویشن ہوتی ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے, آپ کبھی کبھی شاکی ہوتے ہیں کہ یہ میرا تو ستارہ ہی ایسا کچھ نہیں. تو آپ جب تاریخ پڑھتے ہیں تو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, اس سائن کے بھی لوگ کس قسم کے تھے, انہوں نے کیا کیا چیزیں اپنی زندگی میں کی, تو ان سے انسپائر ہو کے بھی ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی ہے. تو سو چینج یور سیلف بٹ پازیٹیولی. چینل کی ریکویسٹ کر دی, اسے بھی آپ نے شیئر بھی کرنا ہے, لائک بھی کرنا ہے, سبسکرائب بھی کرنا ہے. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. رب رکھا.